ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیاں بہت ہی ماڈرن، بہت ہی چلاک، ایک بیٹی سیدھی سادی نیک۔ ایک دن تاجر کسی کام کے لیے شہر جا رہا تھا۔ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور پوچھا، بیٹیوں میں شہر جا رہا ہوں، کیا تمہیں کچھ وہاں سے چاہیے جو میں لے آؤں؟ دونوں بیٹیوں نے تو فوراً سے جواب دے دیا۔ پہلی بیٹی نے کہا، میرے لیے زیورات لے کر آئیے گا۔ دوسری بیٹی نے کہا، ابا جان میرے لیے بہت ہی خوبصورت کپڑے لے کر آئیے گا۔ پر جو سب سے چھوٹی بیٹی، اس نے کہا، ابا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے لیے صرف ایک گلاب کا پھول لے آئیے گا۔ تاجر اسی دن شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا کام ختم کیا، پھر اپنی بیٹی کے لیے، دونوں بیٹیوں کے لیے اس نے ان کی پسند کی چیزیں لے لی اور اسے پھول نہ ملا اور وہ دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا اور اس کے پاس بہت ہی پیارا باغ اور اس میں ہر رنگ برنگ پھول دیکھے۔ تاجر نے سوچا، کیوں نہ میں اس باغ سے گلاب کا پھول ہی توڑ لوں۔ تاجر محل کے اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر آواز لگائی، کوئی ہے، پر کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ تاجر نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر آخر کار اس نے انتظار کر کے گلاب کا پھول توڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے گلاب کا پھول توڑا، ایک بدصورت بھوت اس کے سامنے نمودار ہو گیا اور وہ اس پہ غصہ کرنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا پھول کیسے توڑا؟ تاجر نے پوری بات سمجھائی کہ تاجر نے اسے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ کیسے وہ ان کی فرمائش پوری کر رہا تھا۔ جو جادوگر ہے، جادوگر نے کہا، اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو جو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو تم میرے پاس لے آؤ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں اور تمہاری تینوں بیٹیوں کو مار دوں گا۔ تاجر بہت پریشان ہوا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر جا کے پہلے تو اس نے اپنے بچوں کو ان کی من پسند چیزیں دیں، پھر انہوں نے اس بھوت محل کا پوری بات انہیں بتائی۔ تو جو سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام شہزادی تھا، اس نے کہا، ابا جان آپ پریشان نہ ہوئے، میں آپ کے ساتھ صبح ضرور چلوں گی۔ صبح ہوتے ہی تاجر اپنے اس بیٹی کو لے کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی محل پہنچے، شہزادی نے چاروں طرف آواز لگائی، کوئی ہے، پر کوئی بھی اسے نظر نہ آیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اس کے بعد اسے کمرے میں کچھ پھل نظر آئے۔ چیئر پہ بیٹھی وہ پھل کھانے لگی۔ جیسے ہی وہ پھل کھانے لگی، سامنے ایک بدصورت شکل کا بھوت آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر میرا پھل کھا رہی ہو۔ شہزادی نے بڑے تحمل سے اسے جواب دیا، آپ نے ہی تو مجھے یہاں بلایا تھا اور آپ نہیں تھے تو میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا پھل کھا لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے کھا لوں۔ بھوت نے اجازت دے دی۔ بھوت نے اس کے بعد تاجر سے کہا کہ تم اب اپنے گھر چلے جاؤ، یہ یہیں رہے گی۔ تاجر تو جانے کے لیے تیار نہ تھا، پر بیٹی کے منانے پہ تاجر چلا گیا۔ بھوت کافی دیر اس شہزادی سے بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ آخر میں بھوت نے شہزادی سے پوچھا، کیا میں بہت بدصورت ہوں؟ شہزادی نے کہا، نہیں آپ اتنے تو بدصورت نہیں ہیں۔ بھوت نے کہا، پھر تم مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ بھوت کو وہ شہزادی اچھی لگی تھی۔ پر شہزادی نے صاف انکار کر دیا، نہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ بھوت غائب ہو گیا۔ روز بھوت آتا شہزادی کے پاس، ڈھیروں باتیں کرتا اور آخر میں یہی فرمائش کرتا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ شہزادی منع کر دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادی بہت ہی اداس بیٹھی تھی۔ بھوت آیا، اس نے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ بھوت نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے مل آؤ، یہ انگوٹھی لے لو، تم چلی جاؤ، جب واپس آنا ہو تو اس انگوٹھی سے کہنا وہ تمہیں واپس لے آئیں گے۔ اب تم آنکھیں بند کرو۔ جیسے ہی شہزادی آنکھیں بند کرتی ہے اور دوبارہ کھولتی ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کا باپ اور اس کی بہنیں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ یوں ہی کافی دن گزر جاتے ہیں۔ شہزادی کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے واپس بھی جانا ہے، پر ایک دن وہ سوئی ہوتی ہے تو اسے خواب میں وہ بھوت گھر کے باہر باغ میں گرا ہوا نظر آتا ہے۔
تو وہ ڈر کے اٹھ جاتی ہے اور اپنے والد صاحب سے کہتی ہے کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ انگوٹھی سے کہتی ہے کہ مجھے محل پہنچا دو اور آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے وہ اپنے آپ کو محل میں پاتی ہے۔ وہ چاروں طرف بھوت کو ڈھونڈتی ہے پر اسے کہیں نہیں ملتا۔ وہ گھر کے باہر باغ میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، وہاں پہ بھوت گرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا تم جو یہاں گر گئے۔ وہ بھوت بتاتا ہے کہ میں اکیلا تنہا رہ رہ کے تھک گیا ہوں، مجھے لگتا تھا تم بھی کبھی واپس نہیں آؤ گی، اس لیے میری طبیعت خراب ہوگی۔ تو شہزادی آگے سے کہتی ہے کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو ایسے جیسے ہی شہزادی یہ الفاظ بولتی ہے وہ بھوت ایک خوبصورت شہزادے میں بدل جاتا ہے۔ شہزادی دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیا، ابھی تو تم ایک بھوت تھے اور ابھی تم ایک شہزادے بن گئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک شہزادہ ہی ہوں پر میرے اوپر کسی نے جادو کیا تھا جس کا اثر صرف اسی صورت میں ختم ہونا تھا جب کوئی خوبصورت اور نیک لڑکی یہ الفاظ کہہ دے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تو شہزادی بہت خوش ہوتی ہے۔ شہزادی اپنے گھر والوں کو بلاتی ہے، وہ خوب دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے اور شہزادہ شہزادی کو لے کے اپنے شہر واپس چلا جاتا ہے اور بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔